الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کی برکت۔ جس گھر میں شیطان آئے وہ گھر خطرے میں، جس بندے کے قریب آئے وہ بندہ خطرے میں، جس کھانے کے ساتھ شیطان شریک ہو جائے اس کھانے میں بے برکتی آ جائے اور شیطان کے بچنے کا ذریعہ تلاش کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ ان کے پیالے یا پلیٹ میں کوئی یتیم کھانا کھائے تو شیطان ان کے کھانے کے برتن کے قریب نہیں آتا۔ روز محشر ذلت و رسوائی سے بچ جانا، چہرے کی شگفتگی کا نصیب ہونا، جنتی لباس، خادم اور طرح طرح کی میوہ جات کا حقدار بن جانا، جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہنا ایک لافانی اعزاز ہے اور یہ اعزاز یتیم کی خدمت کرنے سے نصیب ہوگا۔ آئیے پڑھیے ایمان افروز تحریر، سنیے ایمان افروز تحریر۔ منقول ہے کہ کسی خوشحال علوی کے ہاں لڑکیاں تھیں، جب وہ فوت ہو گیا تو شدید فکر نے ان کے ہاں ڈیرے ڈال دیے، یہاں تک کہ انہوں نے جگ ہنسانی کے خوف سے اپنے وطن سے ہجرت کی اور ایک شہر کی متروکہ مسجد جانی جس میں لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی اس میں داخل ہو گئیں۔ ان کی ماں نے انہیں وہاں چھوڑا اور خود ان کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ شہر کے ایک مسلمان رئیس کے پاس سے گزری اور اسے اپنا حال بیان کیا، لیکن اس نے تصدیق نہ کی اور کہا مجھے اس کی دلیل پیش کرو۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، لیکن اس مسلمان رئیس نے اس خاتون سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس سے گزری اور اس سے اپنی لاچارگی بیان کی تو اس نے تصدیق کرتے ہوئے اپنی ایک خاتون کو اس کے ساتھ بھیجا، لہٰذا وہ خاتون اس کو اور اس کے لڑکیوں کو اپنے گھر لے آئی اور ان کی بہت زیادہ عزت کی۔ جب نصف رات گزر گئی تو اس مسلمان نے خواب دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک عظیم الشان محل ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان شخص کے لیے۔ اس نے عرض کی میں بھی تو مسلمان موحد ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس اس کی دلیل پیش کرو۔ وہ حیران و ششدر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علوی خاتون کا قصہ بیان کیا، چونکہ وہ آدمی اس علوی خاتون کا دھتکار چکا تھا، لہٰذا شدت غم و علم میں بیدار ہوا اور انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسے ایک مجوسی کے گھر میں اس کے موجود ہونے کا پتہ چلا۔ پس اس نے مجوسی سے مطالبہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا مجھے اس کی برکات حاصل ہو چکی ہیں۔ مسلمان نے کہا یہ 1000 دینار لے لو اور وہ علوی خاتون میرے حوالے کر دو، لیکن اس سابقہ مجوسی نے
پھر بھی انکار کر دیا تو مسلمان نے اس نئے مسلمان کو ایسا کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نئے مسلمان نے اس سے کہا جو تم چاہتے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، اور وہ محل جو تم نے خواب میں دیکھا ہے میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم مجھ پر اپنے اسلام کی وجہ سے فخر کرتے ہو؟ اللہ عز و جل کی قسم، میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک اس علوی خاتون کے ہاتھ پر اسلام قبول نہ کر لیا، اور میں نے بھی تمہارے خواب کی مثل خواب دیکھا۔ اور مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، علوی خاتون اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ آخرکار وہ مسلمان چلا گیا اور اس کے حزن و ملال کو اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یتیم بنانے کی حکمتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یتیم کو اختیار فرمایا، اس کی حکمت درج ذیل ہیں، سماعت ضرور کیجئے۔ نمبر 1 کہ یتیموں کے حال سے واقف رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یتیموں کا حال معلوم ہوتا کہ آپ یتیموں کے حقوق ادا کریں اور ان کی آسودگی اور ان کے لیے خیر کے حصول کی کوشش کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایام قحط میں اس لیے سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ وہ بھوکے لوگوں کی بھوک کو بھول نہ جائیں۔ نمبر 2 یتیم کی نسبت، یتیم کی آپ سے نسبت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھا تاکہ یتیم اس وصف میں آپ کا شریک ہو جائے، اور آپ یتیم کی اس لیے تکریم کی جائے کہ آپ بھی یتیم تھے۔ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا ہو کر، شاعر کہتا ہے کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا ہو کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے دامن سے، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے دامن سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی۔ صفا مروہ پہاڑ کی نسبت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے تو صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہو گئی۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو عظمت والا ہو گیا۔ ازواج مطہرات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو عظمت والی ہو گئی۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی، جس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے تو وہ بھی قیامت تک شرف والا ہے۔ اسی لیے جس دن اور گھڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت و شرافت والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں، اور یتیموں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو گئی، اس تقریم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے موہے تے، رب بخشش کر دیندا آؤ یار دے موہے تے نسبت پاکاں دی جنت وچ لے جاندی، نسبت پاکاں دی جنت وچ لے جاندی، بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے موہے تے۔ توکل علی اللہ، تیسری چیز توکل علی اللہ کا درس دینا۔ جس شخص کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہوتے ہیں اس کا اعتماد اپنے ماں باپ پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں کو اٹھا لیا تاکہ بچپن سے آپ کا اعتماد صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر رہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ نمبر 4 پاک دامنی کو ثابت کرنا۔ عموماً یتیم کی تربیت
اور تادیب نہیں ہو پاتی، اس لیے لوگ یتیم کے عیب بہت تلاش کرتے ہیں۔ 100 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بھی بہت گہری نظر سے دیکھا، لیکن سوائے پاکیزگی اور پاک دامنی کے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا تو لوگوں کو آپ کی ذات میں طعن کرنے کی کوئی وجہ نہیں ملی۔ ارشاد خداوندی ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ بے شک میں اس قرآن کے اتارنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نمبر 5 پہ آپ کی تعلیم و تعدیب کے لیے اللہ کریم کا خود کفیل ہونا۔ جس کا باپ ہوتا ہے وہ اس کو تعلیم دیتا ہے اور اس کی تعدیب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تعدیب کا کفیل اور متولی جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ارے کسی کو تعلیم اس کا باپ دیتا ہے، کسی کو تعلیم اس کی ماں دیتی ہے، کسی کو تعلیم اس کا دادا دیتا ہے، کسی کو تعلیم اس کا چاچا دیتا ہے، کسی کو تعلیم اس کا استاد دیتا ہے۔ قربان جاؤں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و قدرت و منزلت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو پتہ چلا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، یتیموں کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا ہے مجھے اور تمام ویورز کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔